شیخ یہ فاتحہ نہیں دینا بولے تو اس کی دلیل کیسا دینا شیخ؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی عبادت یا نیک عمل بتلاتے ہیں تو اس کا شریعت سے ثبوت ہونا ضروری ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ فاتحہ خوانی کی جاتی ہے تو فاتحہ کا پڑھنا یا فاتحہ دینا کیا شریعت سے ثابت ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کھانا بنتا تھا، صحابہ کرام کے گھر میں بھی کھانا بنتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام مدعو کرتے تھے، کھانوں پہ دعوت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جا کر کسی صحابی کے ہاں کھانا کھاتے تھے. یہ تمام واقعات حدیث کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر فاتحہ دیا ہو. تو جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ اس کا ثابت نہ ہونا ہی دلیل ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فاتحہ دینا جائز ہے تو ہم اس سے دلیل مانگیں گے کہ آپ قرآن سے کہیں دکھائیے کہ فاتحہ دینا جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں دکھائیے کہ فاتحہ دینا جائز، یا صحابہ کرام کے عمل سے دکھائیے کہ فاتحہ دینا جائز. اور ایسا کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط کر رہے ہیں. دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ غلط کیا کہ فاتحہ نہیں دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غلط کیا کہ فاتحہ انہوں نے نہیں دیا. یہ ان کو نہیں معلوم تھا، یہ ہم دوسرا تصور کریں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ فاتحہ دینے کی فضیلت ہے. نبی کو نہیں معلوم تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا، اور بعد میں جو لوگ آئے جو فاتحہ دینے کی بات کرتے ہیں ان کو معلوم ہو گیا. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شریعت کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو اور آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کو معلوم نہ ہو، اور پھر ایک مدت کے بعد کوئی شخص آئے اور کہے کہ دیکھیے یہ نیک عمل ہے، نیک کام ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں ممکن تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو وہ آج کے زمانے میں نیک عمل یا عبادت نہیں ہو سکتی. تو یہ عمل بھی فاتحہ کے، یہ عمل فاتحہ خوانی کرنا، فاتحہ پڑھنا، فاتحہ دینا، یہ سارے اعمال باطل ہیں. دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن حقیقت میں خوبصورت نہیں ہے، بلکہ شیطان بدعت کو مزین ہوتا ہی یہی بدعت ہے. جی شیخ، پھر قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کا کھانا لیا گیا اللہ کھانے کے اوپر تو کھانا حرام ہے بلکہ ہے نا شیخ؟ تو یہ نہیں یہ دلیل نہیں دے سکتے شیخ فاتحہ دینے کے لیے؟ جی شیخ. دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایسے نہیں کہا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور کو پہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا اس کو تم نہ کھاؤ. قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا اس کو نہیں کھانا ہے، اور جس جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس کو نہیں کھانا ہے. تو قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا ہے عام کھانوں کے تعلق سے نہیں ہے، جانور کو ذبح کرنے کے تعلق سے، اور اس کی صراحت بھی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کا نام لے کر کھانے کا حکم دیا گیا ہے. آپ بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں. تو اگر وہ اس آیت کی وہی تفسیر سمجھ رہے ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی تفسیر سمجھ رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، کافی ہے. پھر فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام ہو گیا تو فاتحہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام لے لیا گیا اور ہر مسلمان بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے. کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو تو بسم اللہ کرتا ہے.